العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں مختلف آیات کریمہ میں بیان کردہ مضامین مستند تفسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ جن آیات کے بارے میں ابتداءً کلام ہوگا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 ہے 99 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان کے گروہوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، لہذا ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اعراب میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اعراب میں سے، اعراب کہتے ہیں، اعرابی جو تھے وہ دیہاتی صحابی تھے جو دیہات سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد قریش اور انصار اور جہینہ اور مزنیہ اور اسلم، شجاع اور غفار، یہ جو قبیلے تھے، غفار یہ جو قبیلے تھے، ان قبیلوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان کے جو اعرابی لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے کہ اعراب میں سے، دیہاتی صحابہ میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک تو ان کی مدح کا پہلو یہ ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے۔ دوسرا وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کی حسن نیت کا بڑا پیارا بیان ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پر کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ چندہ دو جہاد کے لیے، اسلام کے لیے، تو یہ فوراً سے پیشتر خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور اور لازم طور پہ مستجاب دعاؤں کا مستحق بننا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الا خبردار انہا قربۃ لہم، کہ بے شک یہ ان کے لیے باعث قرب ہے، یعنی اس طرح نیت سے، اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اخروی دن پر ایمان لانا، یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ترین ہونے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب داخل کرے گا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں، یعنی اپنے مقام رحمت میں، یعنی جنت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب سے پہلے والے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، باحسان، بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات کو کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ لفظی ترجمے کے بعد اب تھوڑا تفصیل کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ قرآن عظیم میں احسن الفاظ میں بیان فرمایا۔ اگر کسی کا قرآن میں ذکر ہو جائے، مذمت نہ ہو، برائی بیان نہ کی جائے، صرف ذکر ہو جائے، چاہے وہ مدح کے ساتھ نہ ہو، تب بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ پاکیزہ کتاب جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہو، وہ پاکیزہ کتاب کہ جسے اتنے لوگ پڑھیں کہ کوئی اور دنیا کی کتاب آدم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ سے لے کر قیامت تک قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب اتنی نہ پڑھی جائے، اس کتاب میں اگر کسی کا ذکر ہو جائے تو کس قدر وہ خوش قسمت چیز ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مدح کے ساتھ ہو، تعریف کے ساتھ ذکر کر دیا جائے تو یہ تو نور علی نور ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان انہی نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اسی طرح فرمایا ہے
کہ ان کو اچھے الفاظ میں اور اچھے ان کے اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ہم بارہا اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ جس کی مدح، جس کی تعریف، جس کے اوصاف کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے، ان کو سراہے، وہ کس قدر خوش قسمت ہوں گے، اور یقیناً پھر ان کے مقام میں، ان کی اہمیت میں اور ان کے درجات میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے اعرابی صحابیوں کی تعریف بیان فرمائی کہ یہ گاؤں والے، شہر والے تو جو آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ واقف تھے اور نزول وحی کو براہ راست وہ دیکھا کرتے تھے، اور وحی سے سب سے پہلے مستفیض ہونے والوں میں ان کا نام تھا، لیکن جو دیہاتی صحابی تھے وہ بھی کم درجات کے حامل نہیں تھے، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخری دین پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ بھی آتے رہیں گے اور ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے، اور چاہے وہ کتنے ہی شہری نعمتوں سے متمتع ہوتے رہیں، لیکن ان صحابہ سے درجات میں آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ اعراب میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا کمال یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تمنا رکھنے کے لیے اگر کچھ خرچ کیا جائے یا اس نیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خرچ کیا جائے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تصور شرک پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ جس فعل کی، جس عمل کی اللہ تبارک و تعالی مدح فرما دے اور اسے قرآن میں ایک تعریفی پہلو کے ساتھ ذکر فرمائے تو یقیناً وہ قبیح فعل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کی دعائیں حاصل کرنے کی بھی اگر نیت کی جائے کہ انسان اچھا عمل کرے اور کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر ضمنی نیت یہ بھی ہو کہ اس سے یہ بزرگ خوش ہو کے دعائیں دیں گے اور ان کی دعا مزید میرے لیے باعث بلندی درجات اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنے گی، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اعرابی صحابی جب کچھ خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ اسلام کے لیے خرچ کرو، جہاد کے لیے خرچ کرو، تو ان کے پیش نظر پھر یہ بات ہوتی تھی کہ اللہ کا قرب میں حاصل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور اور پرخلوص دعاؤں کے ہم مستحق بھی ہو جائیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کی کوشش کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت کریمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا مقبول عمل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مدح ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا آج بھی دیکھیں دعاؤں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی دنیا سے پردہ فرما بھی جائے اس کے نیک اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہوگا، یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اس کے از خود کیے گئے نیک اعمال، لیکن دعاؤں کا سلسلہ موقوف نہیں ہوتا۔ جیسے بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاتے ہو اور مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہیں ان کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم کو سلام ہو یا تم پہ سلامتی نازل ہو۔ اگر سامنے والا جواب ہی نہ دے تو پھر سلام کرنا بیکار ہے۔ جیسے سوئے ہوئے والد صاحب کے پاس جا کے اگر بیٹا کہے ابا جان السلام علیکم، تو ہم کہیں گے یہ پاگل ہو گیا، شاید والد صاحب تو ابھی عالم ہوش میں نہیں ہیں، نیند میں ہے اور یہ سلام کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قبر میں ہے، اگر نہ سن رہا ہوتا، ان کو ہوش ہی نہ ہوتا اور پھر ان کو سلام کیا جاتا تو یہ خلاف حکمت فعل ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی خلاف حکمت افعال کے صدور و ظہور سے بالکل پاک و صاف ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ وہ سن بھی رہے ہیں اور خود حدیث بتا رہی ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں، تو سلام بھی ایک دعا ہے اور جواب بھی ایک دعا ہے۔ لہٰذا یہ تو روز مرہ معمولات میں گویا کہ ہمارے شامل ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردے جواب دے رہے ہیں، اگرچہ ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں، لیکن صحیح حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ تو سینکڑوں لوگ قبرستان جاتے ہیں اور ان کی دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں کہ ان کو سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دعاؤں کا سلسلہ تو منقطع ہی نہیں ہوتا، اور جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ ہو جائے
کہ آپ نے تو خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور کئی طرق سے یہ مروی ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام پر ایک لمحے کے لیے موت ضرور طاری ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی حیات شہداء کی حیات سے بھی کامل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شہید اگر مر جاتا ہے اس کی بیوہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، حالانکہ قرآن ان کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے ازواج شادی نہیں کر سکتی ان کی وفات کے بعد بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید اگر فوت ہو جاتا ہے اسے بھی زندگی ملتی ہے، لیکن اس کی زندگی اتنی کامل نہیں ہے کہ جیسے ہماری زندگی ہے، لہٰذا ان کے ازواج دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن نبیوں کی حیات اتنی کامل ہوتی ہے کہ ان کے ازواج دوسرا نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے نکاح میں ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ اب جب زندہ ہیں تو بہرحال زندہ انسان میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کر سکتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام اتنی لمبی بات کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر ہم آج بھی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دعائیں حاصل کرنے کا ارادہ ہو، تو انشاءاللہ عز و جل سرکار دعا بھی دیں گے اور اس نیت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک آل رسول کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ سرکار کی اولاد پاک ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، اگر بالفرض دنیاوی ظاہری لحاظ سے کوئی محتاجی وغیرہ ان کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور اس کو دور کرنے کے سلسلے میں ہم تعاون کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ہمیں دعائیں بھی دیں گے۔ تو اگر کوئی اس قصد و ارادے سے آل رسول کی خدمت کرتا ہے تو اس میں بہت ہی اچھی بات ہے اور اس میں کوئی اس کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اخلاص کی کمی ہے اور وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے میرے امتی کو کی حاجت پوری کر کے اس کو خوش کیا اس نے گویا کہ مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی اگر اس کو ہم خوشی کا سامان کرتے ہیں تو سرکار خوش ہوتے ہیں، اور سرکار خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ لہٰذا آل رسول کے ساتھ ساتھ کوئی عام امتی بھی اگر ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اگر اس قصد و ارادے سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو اللہ کا قرب حاصل ہو، لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے دعائیں فرمائیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کی صحیح آیت قرآن پاک کی آیت کریمہ اور صحیح احادیث ہمیں سمجھا رہی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہا قربۃ لہم، خبردار بے شک یہ ان کے لیے باعث قرب ہے، یعنی یہ جو خرچ کر رہے ہیں، یا لہا انہا ہا چونکہ آیا ہے تو ہا واحد مؤنث کی ضمیر ہے اور پیچھے جمع کا لفظ آیا صلوات الرسول، تو اگر یہ دعا کی طرف لوٹا دیا جائے تو مراد یہ ہوگا کہ بے شک خبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا سبب بنتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یقیناً جب اعرابی صحابہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کے ارادے کے ساتھ کچھ خرچ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دعائیں بھی دیں، تو ان کی نیت کے مطابق ان کو اجر بھی ملا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ضرور قبول ہوئی ہوگی، اور جب قبول ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ خبردار بے شک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے لیے قرب کا سبب ہیں، تو پھر یقیناً ان کو قرب بھی حاصل ہوا ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مقام قرب حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ نص قطعی سے ثابت ہوا، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرتا، لہٰذا کنفرم ہوا کہ ضرور وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنت میں داخل ہوں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگ، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ تو اولون سابقون جو یہ صحابی ہیں، ان کی تفسیر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اولون سابقون مہاجر و انصار، مہاجرین میں سے انصار میں سے وہ ہیں جنہوں نے، ایک تو وہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی ہے اور ذو ہجرتین کہلائے، کہ پہلے حبشہ گئے، حبشہ سے پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ مراد ہیں۔ دوسرے اہل بدر مراد ہیں، یہ بھی قول ہے کہ اہل بدر مراد ہیں۔ اور اسی طریقے سے اصحاب بیعت، جو بیعت عقبہ ہوئی تھی، یہ اولیٰ بھی تھی، ثانیہ بھی تھی، ثالثہ بھی تھی۔ پہلی مرتبہ میں مفسرین کے قول کے مطابق 6 حضرات تھے، دوسری میں 12 حضرات تھے، اور تیسری میں 70 اصحاب تھے، اور یہ سابقین انصار میں سے کہلاتے ہیں، یعنی انصار میں سے پہلے لوگ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اولون سابقون ہیں، یعنی جو پہلے اسلام لانے کی سعادت حاصل کی اور دین کے لیے بڑی قربانیاں دیں، ان کے لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام ذکر کیا، لیکن صرف انہی کے لیے نہیں، پھر بعد میں دوسروں کے لیے بھی کیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور اگر یہی لے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سب کا ایک ساتھ ذکر فرماتا تو یقینی سی بات ہے کہ سب کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات بھی تھی، اعزاز کی بات تھی، لیکن اس میں پھر ان لوگوں کو نمایاں حیثیت حاصل نہ ہوتی جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے الگ ان کا پہلے ذکر فرمایا کہ اولون سابقون، جو مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار بنے، ان کے پیچھے چلے۔ تو مفسرین نے فرمایا اس سے مراد باقی صحابہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہ انعام ہے۔ تو پہلے والوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی انعام آگے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ دونوں کے لیے انعام ہے، لیکن اولون سابقون کو پہلے ذکر کیا اور بعد والوں کو بعد میں ذکر کیا۔ اس سے اولون سابقون کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی ہوا، ان کی اہمیت بھی واضح ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اشارہ فرما دیا کہ جو کسی اچھے کام میں سبقت لے جاتا ہے، پہل کرتا ہے، اس کا مقام دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دینی معاملات میں اولون سابقون کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے مساجد کی تعمیر ہے، کوئی آستانوں کی تعمیرات میں یا آستانے آباد کرنے کے سلسلے میں، دینی تنظیموں کے سلسلے میں ان کو بڑا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ اگر وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق